اس اختلاف کو حل کیسے کیا جائے؟ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر اس امت کے اختلاف کو حل کرنا ہے تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے کہ ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حق کو پہچانے۔ ایک ہوتا ہے نا ہمارے سگے بھائی کا کیا حق ہے، ہماری ماں کا کیا حق ہے، ہمارے باپ کا کیا حق ہے، ہمارے رشتہ دار کا کیا حق ہے۔ ایک حق وہ ہے جو مسلمان کا مسلمان پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کا مسلمان کے اوپر 6 حق ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون کون سا 6 حق ہے؟ آپ نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کرے۔ دوسرے مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ انڈیا میں دیکھ لیں، بنارس کے غیر مسلم آپس میں ملتے ہیں، کچھ اور طریقے سے سلام کرتے ہیں آپس میں۔ آپ متھرا میں چلے جائیں کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں، گجرات میں چلے جائیں کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں، بنگال میں چلے جائیں کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں، مگر مسلمان پوری کائنات میں کہیں پر بھی ملیں، وہ انڈیا کے ہوں، وہ بنگلہ دیش کے ہوں، وہ ملیشیا کے ہوں، وہ انڈونیشیا کے ہوں، افریقہ کے ہوں، امریکہ کے ہوں، ان کا گریٹنگ کا انداز، ان کا جب ملیں گے تو ملاقات کے ٹائم جو الفاظ ہے سب کا سیم ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے، یہ یونیورسل گریٹنگ ہے۔ مسلمان جب بھی ملے گا اپنے مسلمان بھائی کو سلامتی کی دعا کرے گا، رحمت کی دعا کرے گا، برکت کی دعا کرے گا۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ ملاقات کرو تو سلام کرو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب تمہارا مسلمان بھائی دعوت دے تو دعوت قبول کرو۔ تیسرا حق وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب تمہارا مسلمان بھائی تم سے کوئی مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دو۔ رشتہ ناتا کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، زمین جائیداد کا معاملہ، صحیح رائے دو، خیر خواہی کرو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ارے ہم کیوں کسی سے برائی مول لیں، معلوم ہے کہ فلاں آدمی 420 ہے، اس سے کاروبار کرے گا، رقم ڈوب جائے گا، اب اس سے آ کے پوچھتا ہے بھائی تمہارا پڑوسی ہے، اس سے میں کچھ لین دین کرنا چاہتا ہوں، تو اب یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے سچائی بتا دی تو میرا پڑوسی جو ہے مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ بھائی جب ایک آدمی آپ سے رائے مانگ رہا ہے اور وہاں رائے دینا ضروری ہے تو صحیح رائے، کچھ نہیں تو اتنا کہہ دو کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، لین دین کر رہے ہو، پیسے کا معاملہ ہے، تھوڑا سوچ سمجھ لو، اتنا کہہ دو۔ رشتہ ناتا کا معاملہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ رشتہ صحیح نہیں ہے تو اتنا بتا دو بھائی دیکھو ایسا ہے کہ ہمارے تو پڑوسی ہیں، اب ہم بہت زیادہ کچھ بول نہیں سکتے، آپ تحقیق کر لیجئے، جانچ کر لیجئے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے۔ کوئی مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دو، خیر خواہی والی بات کرو، نہ تو کسی سے دشمنی نبھاؤ اور نہ دوستی میں کسی کے غلط اور کسی کے جرم کو چھپانے کا کام کرو، صحیح مشورہ دو۔ اور چوتھا حق کیا ہے؟ وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْ، اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ کے سامنے چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے۔ ہم لوگ تو بڑا معمولی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ حق ہے۔ مسلمان کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا تو آپ یرحمک اللہ کہیے، اس کا حق ہے۔ اور پانچویں چیز وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، مسلمان جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ یا اپنے رشتہ دار کی عیادت انسان نہیں کرتا، اتنا بزی ہو چکا ہے آج کا انسان، فیس بک کے لیے بزی نہیں ہے، دن بھر بیٹھ کر کے ریلز دیکھنے کے لیے بزی نہیں ہے، کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے بزی نہیں ہے۔ کوئی اپنا بیمار ہے، کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کی خیر خبر لینے کے لیے، اس کی عیادت کے لیے انسان کو جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آج کے دور کا انسان ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، رشتہ داری ہو چاہے نہ ہو، تعلقات ہو چاہے، اگر آپ کا مسلمان بھائی جس کو آپ جانتے بیمار ہے، جاؤ عیادت کر کے چلے آؤ۔ اور وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور مسلمان جب انتقال کر جائے، مر جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو جاؤ، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے میرے بھائی، اختلاف کو دور کرنا ہے تو یہ 6 کام ہمیں کرنا پڑے گا، تب جا کر کے دوری ختم ہوگی اور اختلاف ختم ہوگا۔